تسی بڑی مسجد سماعت کرنا ہے. کوشش کروں گا کہ منٹاں دے اندر ہی گل مکا دیئے. اگلی تاریخ شروع ہونے تو پہلے کتے مطلب گھر جاؤ تے اگلے پوچھن پہ کل دے گئے ہو تے آج جائے ہو. ہاں جی برادران اسلام، قرآن کریم برہان رشید دی آیہ مبارکہ پڑھیے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. سبحان اللہ. تساں سارے حضرات نے قبلہ استاد محترم دا بیان بڑے ذوق و شوق نال سنیا ہے تے کلی سبحان اللہ کہی ہے. میری ایک اپنی طبیعت ہے، میں دی تقریر آپ کرنی ہوندی ہے تے کوشش کری دی کدی نال دے بندے کو کرا لیے تاکہ ایک تے ثواب برابر ہو جائے گا، دوسرا نال یاد ہو جائے گی. اے جڑی محافل ہوندیاں نے ادی وجہ کی ہے؟ دیکھو جدو محرم شریف دا آغاز ہو جاندا ہے اس وقت کثرت دے نال گلی گلی نگر نگر ذکر حضرت سیدنا امام علی مقام، اگرچہ انہاں دا ذکر خیر نہ کسے دن دا محتاج ہے، نہ کسے مہینے دا محتاج ہے، نہ کسے جگہ دا محتاج ہے. انہاں دا ذکر نہ بھی کریے نا تے رب دے فیصلے بڑے باکمال نے. اللہ نے انہاں دا ذکر نماز اندر پا چھڑے ہے. بندہ جنہ مرضی انکار کر لے سلام پھیرن دے پہلے ایک باری نام انہاں دا ضرور لیتا ہے. چونکہ اس ماہ مبارک دے اندر انہاں قربانیاں دتیاں تے اسی اپنے نام اعمال نو خوبصورت کرنے واسطے انہاں دا تذکرہ خیر کرنے ہاں تے او اپنے اپنے نام اعمال سارے خوبصورت کریے تو انہاں دا ذکر خیر کریے. منہ کربلا شریف معلّہ وال کر کے آکھیے او ویکھو کون اج بنیا پرونا کربلا دا پرونا کربلا دا او ویکھو کون اج بنیا پرونا کربلا دا پرونا کربلا دا. خاموشی نہ توڑ کے میرے نالوں نہ پاکا ہنسیاں دا ذکر کر کے آنکھوں او ویکھو کون اج بنیا پرونا کربلا دا پرونا جگر پارا زہرا دا جگر پارا زہرا دا نواسا مصطفیٰ دا نواسا حسین ابن علی بولے نہ روکو میں نو ہن روکو حسین ابن علی بولے نہ روکو میں نو ہن روکو میں چھاڑا کربلا ملے حکم میرو خدا دائے حکم میرو. اسی بھی اللہ دے حکم بول کے آنکھوں میں جانا کربلا ملے حکم میرو حکم میرو. اور ادب دی گل سنیے کیا ہن نے سنبھالا کے مسلح اپنے نادا. ایک کلمے دے اندر مدینہ تو کربلا چلیے کیا ہن نے سنبھالا کے مسلح اپنے نادا کلوہ میں
تیرے پیچھے تقاضا حیات تقاضا کھلوں میں تیرے پیچھے تقاضا حیات تقاضا حیات اور قدر تیری جے پوچھنی کوئی پوچھے نبی کو جنہ سجدہ طویل فرمایا ہے، جنہ دوران تقریر آندیاں نو بیٹھ کے خطبہ چھوڑ دیتا ہے، جنہ نے نماز دے سجدے طویل فرمائے، جنہ نے کندیاں دے بٹھا کے کھلایا ہے، عیدگاہ کے اندر کندیاں دے سوار کر کے لے کے گئے، جنہ نے انہوں دے واسطے اپنا پتر قربان کیتا ہے، جنہ نے انہوں دی عظمتاں دے شانہ دے خطبے ممبرہ دے بیان کیتے ہیں، قدر تیری جے پوچھنی کوئی پوچھے نبی کو یہ سیدھیاں والموں کر کے کہنے پتا کی بدے لہذا نور تیری صفتوں سنادائے پتا کی بدے لہذا نور تیری صفتوں سنادائے اس کرانے سے جرا حیاء کر دے جرا عزت کر دے قدر کر دے احترام کر دے اور مندہ کیے اور یہ عظمت شان دے کیا کہنے ہیں کڑی وچ کڑے کہ دوزخ چور بنایا جنتی دینو گھڑی وچ کڑے کہ دوزخ چور بنایا جنتی دینو اے بدلا مورے آسیت نحرتے نو وفادائے احرتے نو وفادائے ایک بار ملنا مل کے محبت رکھ پڑھو تو بھی کھوکا نیج بڑے آئے پر اوڑا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ برادران اسلام بلا تاخیر گفتگو آغاز کریے رب الجلال نے قرآن کریم برہان رشید آئے مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا حضرات گرامی قدر اللہ کریم دا قرآن فرماتا انما اے بھی کلمہ حسن ہے میں نال نال کوشش کرنا کہ اس آدم بھی سبق سنا دیا تو تانوں گل سمجھا دیا جو تو بہت زیادہ ضروری تے اہم گل کرنی ہوگے وہ تو رب الجلال کا قرآن فرماتا انما یا قد اللہ کریم دے قرآن کے اندر کئی جگہ قسمہ دا بھی ذکر ہے فرمایا انما بے شک یرید اللہ اللہ دا ارادہ ہے یرید اللہ اللہ دا ارادہ ہے حضرات ایک کے عام بندے کا ارادہ کرنا ایک کے کسی پڑھے لکھے بندے کا ارادہ کرنا ایک کے کسی مولوی تے مفکر کا ارادہ کرنا ایک کے کسی وکیل یا جج کا ارادہ کرنا بندے بڑے بڑے پختہ ارادے کرتے ہیں ایک کے مخلوق کا ارادہ کرنا ایک کے خالق کا ارادہ کرنا مخلوق کے خالق کے ارادے اندر فرق پتہ کیے چنگا بڑا بندہ پلان بنا کے سوندا ہے صبح اٹھ کے فلاں جگہ تے جانا ہے صبح اٹھ کے فلاں کام کرنا ہے تے صبح اٹھدا بندہ نہیں وہ پلان سارا ملی میٹ ہو جاتا ہے وہ سارا ارادہ ختم ہو جاندے وہ ارادہ بدل جاندے صبح بارش ہو گئی تو بندہ جا نہیں سکتا صبح جناب موسم ٹھیک نہیں تو بندہ جا نہیں سکتا فلاں دا فون آگے تو بندہ جا نہیں سکتا بڑے بڑے ارادے ختم ہو جاندے لکھے اسٹام پیپر کینسل ہو جاندے اے مخلوق دا ارادہ کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر و نشان ہے جب وہ دا ارادہ پتہ کی ہے جب رب ارادہ فرما دے کہ قرآن فرماتا ہے فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون جب او ارادہ فرما دے نہ انہوں مشورہ کرن دی لوڑ ہے نہ انہوں موسم دیکھن دی لوڑ ہے نہ انہوں جگہ تے محل دیکھن دی لوڑ ہے وہ دا انہیں کام ہے کن فیکون اور کلمہ خود نال سب زمین تے آسمان قائم فرما دے رہے
اے مخلوق تے خالق دی ارادے اندر فرق یرید اللہ اللہ دا ارادہ ہے جو رب ارادہ فرما لے پھر کم تے ہو گیا نا اگے ارشاد فرمایا لیذہب عنکم الرجس سبحان اللہ اللہ دا ارادہ اے وے اے نبی دے گھر والیو نبی دے قریبیو اللہ تواڈے تو ناپاکی نو دور فرما دے اللہ تواڈے تو ناپاکی نو دور فرما دے حضرات بندہ مقتدی ہوئے تے پاویں امام ہوئے حافظ قرآن ہوئے تے پاویں قاری قرآن ہوئے عالم دین ہوئے تے پاویں شیخ الحدیث ہوئے ہر ایک بندے نو قرآن پکار کے فرماتا ہے فجتنب الرجس پاویں کافر تے پاویں مسلمان ہے قرآن دا عموم ہے فرمایا فجتنب الرجس تسی ناپاکی تو بچنا ہے تسی پلیتی دے نیڑے نہیں جانا اور تسی پڑھے لکھے تے اپنی جگہ دے تہاڈا معیار تے سٹیٹس تے اپنی جگہ دے لیکن حکم ہے یہ ناپاکی تو بندہ آپ بچنے لیکن او خاندان امت دے پھل ایسے نہیں فرمایا تہاڈا سٹیٹس اونچا تہاڈا معیار اونچا تہاڈی شان اونچی تہاڈی عظمت اونچی تانوں حکم ہے نہیں کہ ناپاکی دے نیڑے نہیں جانا فرمایا فجتنب الرجس اسی خدا ہو کے اعلان کیتا خبردار ناپاکی وہ آرڈر کیا دیتا ہے اہل بیت نبوت دے قریب بھی نہیں آنا سبحان اللہ سانو تو انو حکم ہے تسی ناپاکی تو بچنا ہے ادھر آرڈر ہے بے خبردار ناپاکی انہاں دے نیڑے نہیں جانا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اگر انہاں لفظاں اندر میں سبق سناواں جنہاں جملے نال استاد نے پڑھایا ہے استاد صاحب نوں تے پتہ ہے یہ کہ میں یاد کر لینا کہ ماڑا موٹا لیکن تانوں سمجھ نہیں آنی میں سادہ لفظاں سمجھاواں ایک کی طرح دے دو لفظ جو ایک جگہ تے جمع ہون نا تے او قرآن کریم دا معنی ہوندا ہے او دے اندر کی چنگی طرح ذرا تاکید دا حکم آ جاندا ہے مثلا وسلموا تسلیما سلام دا معنی میں سلام ہے تسلیما دا معنی میں سلام ہے اللہ کا قرآن فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خوب سلام پڑھو اللہ نے اپنے ذکر دا تذکرہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا فرمایا رب دا ذکر کرو تے کثرت دے نال کرو آئیے تیسری آیت مقدسہ تے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا رب ویسے بھی فرما دیندہ تے پاکیزگی دینا تے طواف کر دینا فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا رب دا ارادہ ہے چنگی طرح پاک کر دے چنگی طرح پاک کر دے میں حل محبت کی زبان بولا یا اللہ پاک بھی تو فرما رہا ہے چنگی طرح پاک بھی تو فرما رہا ہے یہ مطلب کی یہ فرمایا رب سبحانہ ہے یہ مطلب ہے اہل بیت نبوت کو صرف پاک کرنا ہی کرنا ہے جڑا انہاں دے قدمے تا جاتا لوگوں بھی پاک فرما دے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی حضرات تاجدار ختم نبوت دیکھو نا ایک خوشبو بندہ آپ لاندا ہے کھلی او دا مزہ ہو رہے ایک پوری مسیطیں جھڑکاندا ہے تو چنگی طرح لگ جاندی ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اسی چنگی طرح پاک کیتا ہے جیڑا انہاں دے نیڑے آ جائے گا اللہ انہوں بھی پاک فرما دے گا برادرانی اسلام انہاں دا قرب انہاں دی محبت انہاں دی سنگت انہاں دا دامن پتہ کتنا عظیم ہے آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا حضور نے بیانات فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول کے حضور نے ممبر شریف سے جل بدل ہو گئے مسجد نبوی اندر بھی بیان فرمائے بدار اندر آ کے حضور نے بات فرمایا مجالس اندر محافل اندر جا کے حضور نے بیان فرمایا ہر شہر حرم کے اندر حضور نے بیانات فرمائے لیکن جب حضور کا آخر خطبت حجت الوداع کیا جاتا ہے اور اندر 7 لاکھ صحابہ کرام کو مبیش موجود ہیں نبی کریم رحمۃ الرحیم علیہ السلام نے بات فرمایا وہ بات حضور کی زندگی کا نچوڑ کہہ لو جتنی اہم گلاں سے حضور نے بیان فرما دیا حضرات حجت الوداع کا موقع بنا دا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے والے سے کھڑے ہوئے اور یاد رکھیے یہ خطبہ دینے والا کوئی عام خطیب نہیں ہے یہ خطبہ دینے والا کوئی مقرر نہیں ہے یہ خطبہ دینے والا کوئی عالم فاضل نہیں ہے یہ خطبہ دینے والا کل حافظ قرآن قاری قرآن شیخ الحدیث نہیں ہے یہ خطبہ خطیب دینے لگ گئے جنہیں مسجد اقصی کے اندر 7 لاکھ نبی کے سامنے ساتھ خطبہ بیان فرمایا
ہن حضور دین لگے خطبہ سننے والے بندے بھی انج نہیں کہ وہ بیان ہوندا ہوئے تے بندے بار بار کھڑی ویندے ہون، بیان ہوندا ہوئے تے بندے بار بار سجے کھبے ویندے ہون۔ اے سننے والے ہستیاں او نے روایات اندر آندا جدوں حضور بات فرماندے صحابہ انج ویکھدے جویں خشک تنے درخت دا تنا کھڑا ہے، اے دے تے آ کے اگر پرندے بھی بیٹھ جان تے سر نہ ہلان کہ ساری کائنات کی پرواہ چھڈی ہے، رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن میں اس حدیث پاک دا ایک جملہ بیان کر لگا، وہ جڑا حضور نے واضح فرمایا نا جی خاص خاص گلاں کیتیاں وہ ساریاں بیان کریے جی میں استاد محترم نے فرمایا کہ کنا ٹائم چاہیے، اگر سے میں سبق تھوڑا یاد ہے لیکن رسول اکرم علیہ السلام جو اس پورے خطبے جو ایک لائن پڑھ کے سنان لگا تے استاداں کولوں دعا لینی ہے تے تسی اس گل دا مزہ لینا ہے کہ میں اور تسی کنے خوش بخت ہاں سانو اپنے پاویں دادے پردادے نے گلاں سنن نہ ملدیاں ہون، رسول اکرم علیہ السلام دا فرمان اج بھی اسی سن لینے زمانہ اسی حضور نے نہیں پایا، زیارت اسی حضور نے نہیں کیتی، وہ صدی اندر اسی نہیں آئے، اسی تابعین تے تبع تابعین صحابہ کرام دی زیارت نہ کر سکے، لیکن اللہ کریم نے نظام کے بس سونا بنایا ہے۔ آج تیرا تے میرا دل کرے اسی جس رسول دا کلمہ پڑھے جس حبیب دے اسی غلام بنے وہ لطف گلاں سنن دل کر دے، خالصتاً او کلام سنن دل کر دے، او لفظ سنن دل کر دے تے بہتا اوکھا نہیں ہے۔ حدیث رسول کھولیے سامنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جو جملے آنے نے نبیوں دے سلطان دا اپنا فرمان ہونا ہے۔ اس ذوق نال حدیث سننی ہے کہ گل میری نہیں نبیوں دے سلطان دیئے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم في حجته يوم عرفہ وهو على ناقة القصوى يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وإترتي أو أهل بيتي أو كما قال عليه السلام۔ والدعاء دے چہرے والے والذین زلفا والے مازاب دے کاجل والے علم نشرا دے سینے والے وما ینطق عن الہوا دے پیاری دے سونی زبان والے محمود کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے موجود تھا وہ جبل بقادہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا یوم عرفہ دے حضور نے بیان فرمایا حضرات بڑی پیار دے محبت بڑی گل کرنا کا سیدھی سیدھی گل بھی بیان کی جا سکتی ہے پر میں عرض کیتا ہے گلہ سننے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں ایک گھنٹہ تقریب کرا تقریب تو بعد میں پوچھیا کو گل دسو چار بندے مشاری گل یاد نہیں ہوگی کسی میں دو گلنا تھے کسی میں چار گلنا یاد ہوں گیا آکھاں کے گل تے سنیے مزہ تے بڑا آیا پر سمجھ یاد کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی میں کل پوچھئے دے بالکل میری تقریب بڑھ جائے۔ برادرانی اسلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آباد فرمانا حضور نے صحابہ اٹھن والے اشارے بھی یاد رکھ دینے، حضور نے صحابہ اور لوکیشن بھی یاد رکھ دینے، حضور نے صحابہ انداز بھی یاد رکھ دینے، حضور نے صحابہ کلمات بھی یاد رکھ دینے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے پیارے لوگوں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ حجۃ الوداع دے موقع تے خطاب فرمایا وہ علی ناقۃ القصوى صدقے دیواری جامع حضرت پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انداز بیان تو کس طرح اندر حضور دی حدیث بیان کی تھی حضرات میں دعوے جناب کہہ سکنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک یا دو بندہ ملتے یا میرا دعویٰ سچائی ہو جائے ایس پورے مجمع دے اندر کوئی بزرگ کوئی نوجوان اپنی سچ بیڑیاں دے نام نہیں کر سکتا ہے، اپنے دادے پردادے تو بعد بھی بس ہو جائے گی دو چار نامہ تو بعد اگلے نام نہیں یاد ہوں گے۔ آمینہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے نیچے اونٹنی آئی نا اجو سوفری دا نام بھی حدیث مبارکہ کا دل تر زندہ ہے، میں نو دے دل حضور دی اونٹنی دا نام یاد ہے، میں نو دے دل حضور دی سواری دا نام یاد ہے، حضور دے دراز گوش دا نام تینوں دے میں نو پتا ہے۔ اور کل کیے حضرت جابر دسنا چاندر میں کوئے
اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کے نام ختم ہو جاتے ہیں جنہیں حضور نے قدمہ چاہ جاتے ہیں اللہ انہوں نے نام بھی زندہ کر دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان مصطفیٰ جیڑا بندہ جیڑی ذات جیڑی ہستی اور بندے تے بندے رہ گئے کوئی جانور بھی حضور دے خدمت چاہے اللہ انہوں نے نام نو بھی بلند کر دے دے اللہ دنیا میں تیری چلی ہو کے علامہ خادم حسین رضوی کا نام لے دی اے غازی ملت ملک ممتاز حسین خادم نو یاد نہیں کر دی اے غازی المدین شہید دی قبر نو کھل روز موشن دی دے بس آئیے جو تیرے نام پہ قربان ہوا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو مر کے دیا کرتے ہیں سبحان اللہ اس اونٹنی دا نام اج زندہ ہے جنہیں میں گل کرنی چاہنا سی رہنا چاہیے امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء فخر الانبیاء تاج الانبیاء سرداج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا حضرت جابر فرماتے ہیں یخطب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا فسمیتو یقول یا ایوہ الناس انی ترکت فیکم ما ان خلتم بھی لن تجلوا بادی فرمایا میں دو چیزیں چھڑ کے جا رہا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا فرمایا خبردار یاد رکھئے دے میرے کے بعد تسی گمراہ کری نہیں ہوگے جب تک دو چیزیں مدامن اندر رکھو گے جب تک دو چیزیں مدامن اندر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے سیاستہ بھی حدیث مبارکہ حضرات کو سنا کے جا رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے پیارے صحابہ تسی جا کے گل تابعین کو دسو گے تابعین تابعین میں دس سکے تابعین پھر اگے محدثین میں دس سکے محدثین اپنی کتاباں اندر لکھیں گے اپنی کتاباں اندر محدثین لکھیں گے پڑھنے پڑھانے سلسلہ چلتے 215 تک بھی پہنچے گا ایک دن پھر نماز رزوی کی ڈیوٹی لگے گا استاد حکم فرمان کے تے آگے سنائے گا حدیث کی ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے ہیں میں دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں نب تدل یہ بات حضور کی گارنٹی کی ہے یہ گارنٹی زبان مصطفیٰ کے بولوں ملی ہے اور زبان کو گارنٹی ملی ہے جنہے بارے قرآن فرماتا ہے انہو الا وحی یوحا یہ زبان اپنی مرضی نہ بول دی نہیں ہے اللہ کے ارادے کو حکم دینا بول دی ہے میرے سرکار نے گارنٹی دیتی ہے نب تدل یہ بات ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ہر بندہ آج بڑھتے اہدین الصراط المستقیم اہدین الصراط المستقیم یا اللہ میں نے ہدایت دے رکھی یا اللہ میں نے ہدایت دے رکھی میں نے صراط مستقیم دے رکھی اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت درس کا بھی عطا فرما دیتا ہے پر میں ایسے بندے کو پھلوں دے ہدایت پا جاؤں گے یا رسول اللہ ہدایت والا رستہ کہہ رہے فرمایا کتاب اللہ کی بیتتی ایک ہاتھ اندر کتاب اللہ کا دامن پکڑ لیا جو دوسری ہاتھ اندر میری اہل بیت محبت والا دامن پکڑ لیا بڑے بڑے مختلف اپنی اپنی گل پیا کر دے بڑا قرآن پڑھ دیں بڑیاں تلاوتاں کر دیں حضور دی حدیث میرے تیرے واسطے رہبری تے رہنمائی لے کے آئیے حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ ہی بیترتی کتاب اللہ ہی بیترتی فرمائے کتاب اللہ نہ چھڑیا دے دوسری میری اہل بیت نہ چھڑیا دے ان گالو حضور نگاہ نبوت نال دیکھ رہے سی ایک وقت ایسا آئے گا لوگ بڑا قرآن پڑھیں گے بڑا قرآن پڑھیں گے پر جب اہل بیت کی باری آئے گی پھر یزید کے نال کھڑو جان گے پھر آنکھیں گے یزید جنتی ہے یزید کلمہ پڑھ رہا سی یزید بڑا چنگا سی آہاں میرے کوئی موجود ہے ویڈیو کلپ اور تازہ ترین پتہ نہیں وہ کہندا جی تے گل کوئی نہیں یہ چیز نال چنگا بندہ کوئی نہیں سی میں کہ چل اینی گل ہے کہ پھر ٹھیک ہے دعا کر تینوں رب یزید نال رکھے سانو رب حسین امام علی مقام میں رکھے حضرات حضور جان دے سی انج بھی ہونا ہے بڑا قرآن پڑھن گے لیکن فرمایا بھائی ترتی
میری اہل بیت کا خیال نہیں کریں گے. ایک گروہ ہوئے گا جنہوں کا مذہب سال میں صرف 10 دن ہوئے گا. فرمایا بڑی اہل بیت کے نام لیں گے, بڑا اہل بیت کے نام پیار دے دعوے کریں گے. جب قرآن دی باری ہے کہ کہیں گے پورا ہی نہیں ہے, جب قرآن دی باری ہے کہ کہیں گے لکھے ٹھیک نہیں ہے, جب قرآن دی باری ہے کہ کہیں گے مکمل نہیں ہے. اے فرمایا سنی تینوں مبارک ہوئے, اللہ نے تینوں عقیدہ ہو دیتا ہے, تو قرآن میں بھی کامل تے اکبر جان ہے, حضور دی اہل بیت نے بھی بڑا پیار جان ہے. کتاب اللہ و اطرتی ساڈے کول الحمدللہ دوواں دا دامن موجود ہے. اسی نہ یزید حامی ہاں نہ قرآن دے منکر ہاں. اچھا پھر اگلی گل, یہ عقیدہ سنو اللہ قرآن نے دیتا ہے تے پیارے مصطفیٰ دے فرمان نے دیتا ہے. جتھے اہل بیت ہوئے گی اوتھے ہدایت ہوئے گی. تے جس بندے دے نال اہل بیت ہے اسی او دے نال ہاں. کیوں ہدایت اوتھے طواف کر دی, اوتھے گمراہی آ نہیں سکتی. میں عقیدے دی گل کر کے تے اپنے عنوان دی طرف آنا. برادران اسلام, حضرت ابوبکر صدیق دے پیچھے علی المرتضیٰ نہیں تھی, اسی اہل بیت دے نال حضرت ابوبکر صدیق دے پیچھے نہیں تھی. سبحان اللہ. گل سمجھنے دی کوشش کرنا. حضرت عمر بن خطاب دا زمانہ خلافت آیا, حضرت علی المرتضیٰ انہوں دے پیچھے ساڈی انہوں نے محبت اس واسطے کہ حضور نے فرمایا جتنے میری اہل بیت ہوئے تو گمراہی نہیں آ سکتی, جتنے میری اہل بیت کا پیار ہوئے گا تو گمراہی نہیں آ سکتی. میرے لیکن میری گل سنے تو اشارہ سمجھے دے, جتنے اہل بیت کی محبت ہوگی تو گمراہی آ سکتی نہیں. میری سرکار نے فرمایا حضرت عثمان دے نال اہل بیت کا پیار, ساڈا حضرت عثمان نال پیار, حضرت امیر معاویہ کے زمانہ خلافت اندر حضرت امام حسن پاک نے صلح کر کے دسیا اسی امیر معاویہ دے نال چونکہ اوتھے اہل بیت ہے, اسی حضرت امیر معاویہ نال پیار کرنے ہاں, اسی انہاں نال محبت کرنے ہاں, اسی انہاں نال عقیدت کرنے ہاں, اسی انہاں نال پیار کرنے ہاں, اسی انہاں دے پیار تے محبت دے دعوے کرنے ہاں. اس تو بعد حضرت امام حسن دے وصال تو بعد حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ دی ابتداء اندر اپنے آپ کو پیش کیتا, یعنی انہاں دی بیعت خلاف کو قبول فرمایا. اسی پھر حضرت امیر معاویہ نال پیار کیتا. حضرات اسی اہم اندھی عقیدت کرنے والے نہیں, میرے کول دلیل حضور دا فرمان ہے. میری سرکار فرمایا جتنے اہل بیت ہوئے اوتھے گمراہی نہیں آنی. جب زمانہ آیا یزید دا, یزید دا دور حکومت آیا, حضرت امام علی مقام نے بیعت نہیں کی تھی, تقاض لے کے میدان اندر آئے, اسی یزید کے خلاف ہو گئے, امام علی مقام کی صاحب اندر آ کے کھڑے ہو گئے. تو حضور فرمایا سی انہاں نوں نہ چھڈیا سی. اسی انہاں دے پیار دا سہارا لے کے کہنے ہیں تیدار پنجتن نال پیار نہیں تیدار پنجتن نال. تسی شرم میرے نال بول کے پڑھنا تے باقی تقریر اگلی میں آپ کرنا کا ہو سکتا کر کے زحمت نہ دیا جناب نو بولنا دیو جدار پنجتن نال پیار نہیں جدار پنجتن نال پیار نہیں اونے کلے دار اتبار نہیں جرا چو یاراں دا یار نہیں جرا چو یاراں دا. نہ میرے بس دیکھ کے مسکرایا گل بننی ہے, تیرا کلہ سے ہلایا گل بننی ہے, تولے دی زبان ہلا کے اپنے نام یا معلوم ذکر اہل بیت کو خوبصورت کر لی. جلال چون یاراں دا یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں. برادران اسلام, کون امام علی مقام ساری زندگی حضرت امیر معاویہ دے نال پیار کیتا, انہاں نو اپنا امیر المومنین منیا, اسی بھی انہاں نو امیر المومنین منیا. یزید آیا 60 ہجری دے اندر, انہیں آ کے سب تو پہلا کم کی کیتا,
22 رجب المرجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا وصال ہے. انہیں سب تو پہلے جڑے قاصد روانہ کیتے مدینہ المنورہ بھیجے. حسین ابن علی کو میری بیعت کر لے. برسر اقتدار آ کے پہلا کام ہے کی. وہ وجہ پتہ کی ہے؟ آج بھی ماحول ہے یہ جدوں کوئی سیاستدان کو ووٹ لینا آوے نا پنڈ چ تو کسی ماڑے گھر نہیں جاندا، وہ پنڈ دے چودھری کو آ کے بہ جاندا ہے. انہیں بھی جے انہیں ہاں کرتی تے میں پنڈوں جتیا. انہوں پتہ سی اس گل دا کہ حضور دے صحابہ بھی موجود نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نمازاں پڑھنے والے بھی دنیا دے موجود نے. لیکن اگر حسین ابن علی ڈٹ گئے کہ نہ کسی بھی میری بیعت نہیں کرنی، اگر حسین ابن علی میرا ہاتھ ساتھ دیتے پھر سارا زمانہ میرا ہے. انہیں سب تو پہلے حضرت امام علی مقام نو آکھیا جی میری بیعت کرو، میں نو وقت دا امیر المومنین منو. ہن سنیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نہ مال دی پرواہ، نہ دولت دی پرواہ، نہ اقتدار دی گل. پتہ صرف ایسی یزید جڑا ہے خلافت دا حقدار نہیں، اہل نہیں. اس واسطے جدوں اہل نہیں ہے تے انہوں میں اپنا ووٹ دینا، میں ایدی بیعت کرنی، میں ایدی حمایت کرنی نہیں. اچھا ہن حق تے ڈٹ جانا ہے. حق تے ڈٹن واسطے جنیاں بھی قربانیاں میرے امام نے دینیاں پئیاں، جتنی بھی آزمائشاں جو گزرنا پیا میرے امام نے ساریاں قبول کیتیاں، ساریاں نو قبول فرما کے اللہ دی رضا تے راضی رہے. لیکن کسی ایسے ظالم دی حمایت نہیں کیتی جڑا خلافت دا اہل نہ ہوئے. برادران اسلام، آپ دی آزمائشاں دے اندر جو سب تو بڑی آزمائش سی وہ پتہ کی سی؟ 22 نو آپ دا وصال ہے. 27 رجب تک حالات ایسے بن گئے، ایک قاصد آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، بار بار ایک کوئی گل ہے حسین ابن علی میری بیعت کر لو، حسین ابن. 5 دن دے فاصلے تھے حضرت امیر المومنین حضرت امام علی مقام نو مدینہ المنورہ چھوڑن دا فیصلہ کرنا پیا. ایک گل ایویں نہیں ہے کہ بندہ پنڈوں چھڈے تے نال دے پنڈ جا بیٹھے، پنڈ جگہ بیچی تے شہر چلا گیا. ساڈے تواڈے واسطے ہجرت سوکھی ہے. اللہ تانوں مدینہ شریف لے جائے تے پھر دسیو 4 دنوں تو بعد اوڑا کنا اوکھا ہوندا ہے. ہاں جی عزیزان گرامی، قدر امام علی مقام جگر گوش ہے بطول نواز سے رسول حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ المنورہ دے حالات دیکھے. آپ کو پتہ چل گیا ہونے اتنے رہنا مشکل ہے، اس واسطے میں اتنے رہاں گا. یزید میرے نال تلوار لے کے اپنے فوجیاں نو روانہ کر جائے گا. میں مدینہ المنورہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس پیارے حرم نو خونل آلودہ کرنا نہیں چاہتا. میں اس حرم دی عزت پاسداری رکھنا چاہنا ہے. حضرت امام علی مقام نے رخت سفر تیار فرمایا، اپنے اہل و عیالوں تیار فرمایا. افراد کی تعداد جتنی بھی سی تاریخ کی کتاب اندر اختلاف موجود ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کرنی چاہتا. حضرت امام علی مقام نے تیاری فرما لی. برادران اسلام بندہ اج کے دور کے اندر جو دنیا کا زمانہ موجود ہے، میں کسی چاہیے مدینہ المنورہ دی زیارت کرنا ہے. اور یوٹیوب تو کھول کے لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، کیمرے لگے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اطہر دی زیارت کر سکتے ہیں. اللہ تعالی اگر وہ بندہ فیس ٹو فیس جا کے اٹھے سلام پیش کرنا چاہے، گنبد خضرا دے سائے نیچے آرام کرنا چاہے، انہیں 2.5 لاکھ لا کے خرچہ کر کے گیا ہے. وہ وطن پاکستان ہے، انہیں پاسپورٹ پاکستانی لکھے ہے، انہیں 4 دن دے واسطے جانا ہے. انہیں پتہ ہے 10 دن بعد میں اپنے قوم کے اندر واپس آنا ہے. یہ تھے میرے بال بچے میرا انتظار پہ کر دیں، میرے اہل و عیال میں نو بیک دینے پہ. لیکن پھر بھی دنیا آخری سلامت کرنے واسطے مدینہ المنورہ دے دنہ دی آخری دن آ جاتے. اس وقت دی کیفیت کی ہوندی ہے. حضرت امام علی مقام آپ نے تیاری فرما لی، اپنے اہل و عیال کو رات دن دیرے دے اندر جنت البقیع لے گئے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت دے مدارک الانوار تے جا کے سلام پیش کی.
کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے اپنی والدہ ماجدہ دی قبر تے آگے سلام عرض کر دے پڑھ کے فاتحہ ماندی قبر اتے اتے شاہ حسین بکار دائے میرا بھولیا چلیا معاف کری اے سلام ہونے آخری بار دائے تیری گود اندر لکھا سکھ بیٹھے ان بھار دکھا دار مار دائے تیری گود اندر لکھا سکھ بیٹھے ان بھار دکھا دار مار دائے میرے خون دی دین نور پہ گئی تیوں کربلا تخت سوار دائے اماں دی باری اندر سلام عرض کر کے اگدنے اماں تیرا پیارا حسین مدینہ المنورہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ جان دا ارادہ کر دے اس واسطے کہ تیروا گاتے حالات مدینے کے خراب ہو جان گے میں مکہ المکرمہ جاواں گا ہو سکتا ہے یزید شرطوں کو بچت ہو جائے حضرت امام علی مقام جنت البقیع کے اندر سلام عرض کر کے ایک قافلہ اس کو محبت والا لے کے اہل بیت نبوت خاندان دے کھلا ہونے کے حضرت امام علی مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی باری اندر آگے سلام دا نظرانہ پیش کیتا ہے حضرات میں پھر ایک مرتبہ جونا عرض کر دیا اگر کوئی بندہ جبی مدینہ المنورہ تو آ جائے کہ انہوں باقی گلنا پوچھا دینا جو اے گل کرینا سنا دے سے نیا آخری ٹائم دے حالات کی حضرات کوئی سادہ ترین بندہ ہوگے تے پھر بھی کوئی جناب عالم تے فاضل ہوگے تے پھر بھی میں مدینہ المنورہ ایئرپورٹ میں بات سیدھے اوپر استاد محترم دے استقبال کیتا ہے انہاں دی اکھاں نوں اس کے بعد دیکھیا میں آن والے سادہ ترین رکشہ ڈرائیوراں نوں دیکھیا انہاں نے میں کو سوال کیتا ہے دسو دے سینا مدینہ المنورہ دی جدائی دے لمحہ کیسے حضرات انہوں نے ایک کو گل کی پچھلے دنوں میرے حاجی صاحب ہے میں کہتی حاجی صاحب کی گل نہ چھوڑو اور رخصتی والی کیفیت کو بیان کرو اور دی اکھاں جو پانی آ گیا زبان اندر بولنا دی طاقت نہ رہی انج کر کے سر مار کے آتے ہیں مولانا گل کو اور پوچھ لو ایک گل بیان نہیں کی جا سکتی زبان نہ لیو بیان نہیں کیتا جا سکتا ہے ان صرف سمجھا جا سکتا ہے اور اس کیفیت کو صرف سمجھا جا سکتا ہے اگر آج کو بندہ ہے وہ تو وطن مدینہ نہیں ہے وہ تو شہر مدینہ نہیں ہے وہ تو بال بچڑے اٹھے نہیں ہے وہ 10 دن رہ کے بندہ ہے 10 دن رہ کے بندہ ہے مدینہ المنورہ دے نال اتنا مروس ہو جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے 53 سال زندگی مدینے دے اندر گزاری انہاں دی ولادت با سعادت مدینہ المنورہ دے اندر انہاں دی جوانی دے بچپن مدینہ المنورہ دے اندر 50 سال دی زندگی 53 سال دی زندگی انہاں دی مدینہ شہر اندر گزر دی ہے اور جان دا وقت آیا ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین دی شان چلیا تیری مہرے نبوت بین والا چڑھ کے نیزے پڑھنا قرآن چلیا تیری مہرے نبوت بین والا چڑھ کے نیزے کے پڑھنا قرآن چلیا مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا زمین کربلا دی بساور نو چلیا میں صدقے اسلام تے اکبر کہا کے تے نانے دی امت بچاون نو چلیا کوفے دا بن کے پرونا سید نے واپس مدینے نہیں آنا ظلم کوفیاں نے دیتے کمونا صبر دی حتا مقاون نو چلیا پوریا صداقت دا پرچم اٹھا کے
اے سجدے تو سرنا جاوے گا جا کے انہیں زندگی یہ سوار ہوں گے زمانے میں قرآن سنا من میں چلے حضرات جنہوں نبی علیہ السلام دے خاندان دے پیارے پترے کے سونے سونے پھل آپ گلیاں بازاران پر نکلے صحابہ کرام علیہ بردوان میں حج بن کے لگیتی یا امام نہ جاؤ نہ مدینہ تم کو بڑا چھوڑ کے ساڈا مال بھی توڑے قدموں کو قربان ساڈے بچے بھی توڑے کو قربان اگر یہ چیز پہنچ رہا ہے کہ مدینہ تم منورہ آئے گا اسی بدل اندر جا کے لڑنے والے اسی خود اندر جا کے لڑنے والے اسی خندق تے حنین کو فتح کرنے والے اسی آپ دے نال بھی لڑاں گے آپ دے دائیں دے بائیں بھی لڑاں گے آپ دے اگے دے پیچھے بھی لڑاں گے یزید دی کے جنت آپ دی ذات حملہ کر جائے آپ نے فرمایا حضور نے فرمانے انا احرم المدینہ تا میں مدینے کو حرم بنایا ہے یہ حرم دی پاس ساری میرا اولین فرض ہے فرمایا اس واسطے میرا جانا ضروری ہے کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر فرمایا نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آج جاتی ہے تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں مفاد کا نام رہ جائے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں مفاد کا نام رہ جائے کچھ رہے یا نہ رہے بس اسلام رہ جائے برادران اسلام میرے امام نے مدینہ المنورہ چھوڑیا مکہ المکرمہ چلے گئے لوگ سارے احرام بن کے مکہ المکرمہ لبیک اللہم لبیک پر دھیان دے میرے امام نے مدینہ المنورہ اسلام دی خاطر چھوڑیا اس آزمائش کو قبول کیتا پر ظالم جہاد کا اندر حد نہیں دیتے مکہ المکرمہ آگئے حضرات احرام بن لیا لبیک اللہم لبیک کے سلام اندر سارے لوگ آنے مصر والے بھی یمن والے بھی ایران والے عراق والے سارے احرام پہن کے دے مکہ المکرمہ آ رہے ہیں 4 دن پہلے میرے امام کو پتہ چلیا یزید کے کمینگی کرندہ ایتے بھی ارادہ کر لیا اس راش اندر میں وہ شہید کروائے گا اس راش اندر میں وہ شہید کروائے گا ہر میں بیت اللہ دی عزت بھی پوال ہوئے گی ایتے پتہ نہیں چلے گا کون قاتل ہے میرے امام نے سفر فرمایا اور یاد رکھیا جو سفر جلدیاں نہیں کیتا اپنی اہلویات ملا کے سفر کر کے مکہ المکرمہ تو کوفہ صرف بچن واسطے نہیں گئے درد ہویا نہیں گئے اپنی جان بچا کے نہیں گئے بلکہ کائنات والے مدسرہ سے لوگ میں نے میرے مصطفیٰ نے بچپن کے اندر شہید فرما دیتا ہے لوگوں کی شہادت اعلان بات اندر ہونے میں نے مصطفیٰ نے گول اندر ہی جا کے شہادت دیا خبریں سنا دیتیاں نے میں شہادت تو ڈرن والا تھے نہیں تے پھر ایتھے شہادت ہو جاندی تو کی سی دسنا ایسی یزید تو چاہنا ہے راستے اندر میں نے شہید کرے گا کہ قیامت تک قاتل نہیں لبے گا قیامت تک لوکر بینجی کے قاتل نہیں ملے آج تک تے تو چاہنا ہے راستے اندر کہ میں نے قاتلہ دا پتہ نہ لگے فرمایا میں مکہ چھوڑا گا جی میں مدینہ المنورہ چھوڑیا مکہ چھوڑ کے کوفے جاؤں گا کوفے میدان کربلا کے اندر خیمہ لگاؤں گا 7 محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک تو پانی پاس کرنے والا ظلم کرے گا پر میں 10 محرم الحرام ہوں اس کربلا کے میدان کے اندر میں اور محبت کو قربان کرا گا عباس سے بازو قربان کرا گا اکبری جہانی قربان کرا گا اشرف بسن قربان کرا گا میں اپنا سر کے اندر کٹا کے جہانے والے مدرسہ گا کہ منہ تے لعنت والی خالق بنی ہے وہ نام یزید ہے میں سمجھنے والے میں دس کے جاؤں گا آل نل کون ہے تے یزید نل کون ہے سرے عام ہو دے جرم نے لوکی پھر ہو دے وکالت نامے لئی پھر دن اگر انج ہو جاندہ تے پھر کسے مننا سی حضرات گرامی قدر میرے امام نے مکہ مکرمہ حج نو عمرے اندر تبدیل فرمایا
تشریف لے گئے اتنے پہنچے اشارتاً میں گلاں منقبت اندر اسی واسطے بیان کر دیتی ہیں میں اندازہ سی کہ ٹائم اوپر ہو جانا ہے جو کچھ ہویا جناب حضرت ہو رہا ہے مقابلے دے اندر تے غلام بن کے رہ گئے 7 محرم الحرام نو فوج آ گئی انہاں آکھیا جی بس بیعت کرو 2 محرم الحرام تے لے کے 7 تک باقاعدہ ٹیبل ٹاک گفتگو ہوندی ہے روزانہ مذاکرات ہوندے نے تے دن چ 5 بری ہوندے نے ایک کوئی گل ہے حسین ابن علی یا بیعت کر لو یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام جنگ واسطے نہیں سی گئے جنگ واسطے جاندا ہے تے بندہ تیر تلواراں نال لے کے جاندا ہے جنگ واسطے جائے تے پورا لاؤ لشکر لے کے جاندا ہے تے کی خیال ہے جڑے حضور دے صحابہ نے غزوہ بدر دے اندر روزہ رکھ کے بغیر سازو سامان دے کافراں نو نیست و نابود فرما دیتا سی او یا انہاں دی اولاداں پاویں احرام پہنے سی پاویں حج واسطے آ رہے سی اوتھے میرے امام اعلان فرماندے کہ اسی جانا ہے حج کر کے یزید نال جہاد کرنے واسطے تے بھلا کسے پیچھے رہنا سی کدی بھی نہیں آپ دسن واسطے گئے سی کہ حق والے کیویں ڈٹ دین انہاں کہ چلو نہیں انہاں دا معاشی استحصال کرو کھانا پینا بند کر دو جو کھانا پینا بند ہو جائے گا تو آپ ہی مجبور ہو کے بیعت کر لے گا لیکن انہوں نے کی پتا کہ اوس خاندان نبوت دا عظیم پھل ہے یہ اوس عظیم اچھے آستانے دا گدی نشین ہے جنہاں نے حق تے رہندہ سبق پڑھایا ہے نہ ڈولے وہ دی اندر بہت ساری باتیں حکمتیں لیکن میں بعد میں جلدی مکمل کرنے کی کوشش کرنا عزیزان گرامی قدم میرے امام نو بار بار انہاں کیا یا امام اے حسین ابن علی یا بیعت کر لو تے یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ 7 محرم الحرام نو پانی بند کر دیتا گیا حضرات اس وقت یزیدیاں دی فوج دا 18,000 تعداد یا 22,000 دا لشکر موجود ہے نہر فرات تے پیرا لگا دیتا گیا یہ جندروں یزیدی بھی پانی پین گئے انہاں دے گھوڑے تے سواریاں بھی پانی پین گیا نہیں پانی پی سکتے تے ساتھی کوثر دے نواسے نہیں پی سکتے نہیں پانی پی سکتے تے حوض کوثر دے بارش سے پانی پی سکتے نہیں پی سکتے تے خاندان نبوت شہزادیاں نو پانی نہیں مل سکتا میرے امام نے صبر تے استقامت کا مظاہرہ فرمایا ہے امام نے بار بار انہوں خطبہ ارشاد فرمایا ہے حضرات 7 تک 9 10 محرم الحرام کا دن آ گیا ہے میرے امام نے تمام حجت دیوار سے خطبہ ارشاد فرمایا ہے انہاں کیا حسین تیرا پانی بند کیتا ہے تیرا پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے تو کسی کا نہیں آتا تو پھر اکثر نہ جنگ کر رہا ہے یہ تو زندہ بچے گا تو یہ پھر ساری زندگی دی بچت ہو جائے گی میرے امام نے فرمایا ظالموں میرے خون دے پیاسے میرے نال جنگ کرنے واسی آئی جے میں جانوں میں کون میں نو پہچانوں میں کون تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے پردہ رہا جبریل امین گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے ہے چند قدم عرصے بری گھر سے ہمارے محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ ہے نور ہمارا ظالموں پہچانوں میں کون ہے اس وقت کائنات میں میرے تو علاوہ کوئی حضور کا نواسا نہیں ہے میری کجنل کو جانے دشمنی نہیں ہے اس واسطے فرمایا کوئی حیا کر لو انہوں نے کل دولت کا نشہ دے اقتدار کا نشہ انہوں چین نہیں کرن دے گا میرے امام نے اپنے خاندان نبوت عظیم گلستان کے اندر آکے واز فرمایا صبر استقامت سبق دے کے آپ نے اپنی جوانوں کو کربلا دے میدان کے اندر روانہ فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوں نے پیشن گویاں تے عمل شروع ہو گیا حضرات گرامی قدر آج تک کسی نے کھان کے اندر ایک لاش یاد ہے 3 دن تک قدر کھانا نہیں بنتا لوگ سوگنر بیٹھے رہنے اور کھان کے اندر سبے ماتم
حصہ دیے واہ حسین ابن علی تیرے حوصلے تو سن کے جائیے تیرے حوصلے تو مسان جان چھار ہوئیے تیرے حوصلے تو جانا قربان کریے ایسے ایک وقت اندر ایک لمحے دی اندر ایک دن دی اندر ایک جگہ دے میرے امام نے ایک دو چار نے 70 تو زیادہ لاشیں اٹھائے نے اور ان کے اندر جوانہ دی لاشیں بھی موجود ہیں انہاں کے اندر بچیاں دی لاشیں بھی موجود ہیں جیسے سواریاں دے سوار ہو کے جا سکے انہاں دی لاشیں بھی موجود ہیں اور جنہیں نہ جا سکے 6 ماہ داری اسور ایتے شریعت دے حکام نگاہ گھون دے 6 ماہ دے بچے دے کنو شریعت دے حکام لگ دے کنو ایتے نماز فرض ہے جب نماز فرض نہیں دے جہاد کے میں فرض ہوئے گا اللہ دے مکلف نے شریعت دا لیکن میرے امام نے ربود اندر اٹھایا جا کے کربلا دے اندر کھڑے ہو گئے امام نے یزیدیاں نے مخاطب کر کے فرمایا او یزیدیوں بڑی جنگیں تے میرے نال اختلاف تے میرے نال مخالفت تے میرے نال ایس بچے نو نہیں پتا بیعت کی ہوندی ہے اس بچے نو نہیں پتا جنگ کی ہوندی ہے اس بچے نو نہیں پتا تہاڈا ساڈا اختلاف کی ہے اے دن تو پیاسا ہے اس واسطے انہوں پانی دا ایک گھٹ مل جائے کہ میں وعدہ کرنا جڑا پلائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں قیامت والے دن ہو دے کوثر تو جام لے کے دیاں گا نبی پاک علیہ السلام دے پیارے غلاموں اے او حسین ابن علی جنہیں نانے نے کل میدان محشر کے اندر لوگوں نے اپنے ہتھی جان پلانا ہے آج لوگوں نے دسنا چاہتے ہیں لوگوں اگر دنیا کائنات تو پانی دا قطرہ نہ بھی ملے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صبر دے استقامت تے رہتا ہے طریقہ بھی ارشاد فرمائے سن پڑھاتے سکھا کے بھیجے حضرات انہاں ظالمان پھر بھی حیا نہیں آیا میرے امام نے تمام حجت دے واسطے جناب علی اصغر نو پیش کیتا فرمایا کہ کل قیامت والے گزرتے بہانہ نہ کریا جے یا رسول اللہ سنو پتہ نہیں سی پتہ ہوندا تہاڈا نواسا چھوٹا ہے اسی اپنی مشکیدیاں دے معطل کر دیندے اسی آپ مشکیدے لے کے حاضر ہو جاندے میرے امام نے اپنے جناب حضرت شہزادہ علی اصغر کو کربلا دے میدان لے آ کے ان کے سامنے پیش کیتا ہے ظالمت تیر مار کے حضرت علی اصغر کو بھی جامع حضرت علی اصغر کو بھی شہید کر دیتا ہے پھٹ گئے جگر پہاڑا دے کب گیا جگ سارا پھٹ گئے جگر پہاڑا دے کب گیا جگ سارا جج اصغر دے ناز کہر کو چھٹیا خون فوالا صدقے صبر تیرے دے آقا سید شان اسوارا صدقے صبر تیرے دے آقا سید شان اسوارا جان دیتی پر آن دیتی حیدر دے دلدارا اللہ دے گرامی قدر میرے امام نے جناب حضرت علی اصغر شہزادہ علی اصغر کو شہادت دے واسطے پیش کیتا ہے ایک لمحے دے اندر طرف کے علی اصغر نے جان دیتی منہ آسمان بل کر کے زبان حال اندر میرے امام نے عرض کیتی ہے کہ مولا میرے سواریوں دے سوار ہو کے آ سکے وہ سواریوں دے سوار کر کے بھیجے میرے پیدل چل کے آ سکے وہ پیدل چلا کے بھیجے یا اللہ علی اصغر دے چل بھی نہیں سی سکتا ہے اے سواری دے سوار ہو کے نہیں سی آ سکتا ہے مولا تیرے دین دی خاطر حسین ابن علی نے اپنے خطہ دے قربان کی ہے مولا میری قربانی قبول فرما اللہ دے گرامی قدر سبق کے دیتے لوگوں دنیا کی کائنات اندر جدو بھی حق اور باطل نہ فیصلہ ہوئے جدو حق اور باطل نہ فیصلہ کرنا وقت آوے نہ برادری دیکھا دے نہ رشتہ داری دیکھا دے نہ قربہ قبیلہ دیکھا دے نہ کائناتی طاقت دیکھا دے اس وقت ایسی کہہ لو سپر پاور سی یزید کی حکومت لیکن میرے امام نے ٹکر لے کے دسیا حق پر جان دینے کی جو رسم چلی ہے اس رسم کا بانی تو حسین ابن علی ہے حضرات حضرت امام علی مقام دا تذکرہ خیر جنہاں نو راحت بخشدا ہے سکون دیندا ہے دل منور ہوندے اکھاں اشکبار ہو جان
چہرے دا غسل ہو جائے تو یہ بھی سعادت ہے، لیکن آ کے محفل دے اندر بیٹھ کے انہوں دا ذکر سن کے سبحان اللہ کہہ کے 4 نعرے لا کے چلے جانا، حسینی سبق اے نہیں۔ 2 چیزاں نے کربلا دی ساری تاریخ اندر، ایک ہے ذکر حسین، ایک ہے فکر حسین۔ ذکر حسین کی ہے جو شروع تو لے کے ہن تک اسی کیتا ہے، اگر فکر حسین نو بیان کریے ایک الگ نشست چاہیے ہے، وہ دے واسطے ایک عالی شان مبلغ اسلام چاہیے ہے جڑا فکر حسین نو بیان کرے۔ میرے جہاں نکمہ بندہ 2 لفظاں اندر بیان کر سکتا ہے کہ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، اے فکر حسین تو جملے بیان کر لگا، جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی بات، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار۔ سانو لے بیٹھیاں رشتہ داریاں تے برادریاں تے کنبے تے قبیلے تے چدراہٹ، وہ فلاں نے کیا ہے، وہ بندہ شرابی ہے تے پھر بھی بندہ جھوٹا ہے۔